apostrophe is used. تو ان میں apostrophe استعمال نہیں کرتے. The words his, hers, its, ours, mine, yours, theirs. They are possessive but are never written with an apostrophe. یہ ہے تو possessive adjectives ہیں, possessive adjectives ہیں, لیکن یا nouns ہیں pronouns ہیں تو ان کے ساتھ apostrophe کے بغیر درست ہوتے ہیں. جیسے yours obediently incorrect ہے, yours ایس ساتھ لگے apostrophe نہیں آئے گا تو پھر یہ درست ہے. اب ان کے ساتھ ہم نے apostrophe پڑھنا ہے, نہیں لگتی. The words cathedral, house, school, shop are often omitted after possessive case. possessive case کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کو omit کر دیا جاتا ہے, حذف کر دیا جاتا ہے. I met him at my uncle's. اب آپ نے لکھ دیا نا I met him with his I met him at my uncle's. میں اس سے اپنے انکل کے گھر. اب انکلز لگا کے اگر ہاؤس نہ بھی لگایا جائے پھر بھی آپ کا درست ہے, اگر لگا دیا جائے پھر بھی درست ہے. یعنی کہ میں اس سے اپنے انکل کے گھر پہ ملا. I shall see him at the tailor's. اب ٹیلر پتہ ہے درزی کی دکان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انکل یا آنٹی کا گھر ہوتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ساتھ ایسا آئے گا اور اس کے ساتھ شاپ آئے گا, تو یہ نہ بھی لگائیں تو پھر درست ہو جائے گا. He met his father at the religious ceremony at St. Paul's. اب سینٹ پالز, یہاں پر سینٹ پالز چرچ لکھتے ہیں وہ بھی درست ہے, لیکن سینٹ پالز لکھ دیا ہے یہ بھی درست ہے, کیوں گرجے کا نام تو وہ چرچ ہی ہوگا, ظاہری بات ہے. The letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds come together. جہاں پر بہت زیادہ کانسوننٹ یا واؤل کلسٹر آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تکرار سے بچنے کے لیے آخر میں جو کیا ہوتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ, تو پھر وہاں بھی اپوسٹروفی کو حذف کر دیا جاتا ہے یا ایس کو حذف کر دیا جاتا ہے, اپوسٹروفی لگتی ہے. فار کانشینس سیک, دیکھیں فار کانشینس سیکس کیا ہے, پہلے اس کی اردو دیکھ لیں. لفظ ایس کو ان تمام فریزز کے ساتھ مت لگائیں جن کی آواز میں تکرار ہو. فریزز میں ایسی فریزز میں سیک کا لفظ استعمال کر دیں. فار کانشینس سیک, اب تو کانشینس سیک, اب یہاں پر 3-4 جو ہے نا کانسوننٹ ساؤنڈز آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ایس ہے وہ کاٹ دیں, اپوسٹروفی لگا رہنے دیں, پھر درست ہو جائے گا. فار کانشینس سیک, ابھی دیکھو فار گڈنیس سیک یہ انکریکٹ ہے, فار گڈنیس سیک یہ درست ہے. تو پھر یہاں پر آخری جو لفظ ہے اس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں اور اس کا اضافہ نہ کریں, تو یہ تکرار سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم نے 3 پڑھا ہے. اپوسٹروفی کہاں پر نہیں لگتا کہ ہیز, ہرز, اٹس, آورز, مائن, یور, یورز, دیئر, ان کے ساتھ اپوسٹروفی نہیں لگتا. اور کسی بھی دکان, کیتھیڈرل, گھر, دکان یا شاپ ہوگا, ان کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا جو ان کے لفظ ہوتے ہیں ان کو حذف کر سکتے ہیں, لیکن اپوسٹروفی پلس ایس لگا دیں گے تو پتہ چلے گا یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کی دکان ہے, وہ لفظ ہی شو کرے گا. اب ٹیلر ہمیشہ دکان میں بیٹھتا ہے, اچھا انکل آنٹی ہمیشہ گھر میں ہوتے ہیں. سینٹ پال کہاں ہوتا ہے, چرچ کا نام ہوتا ہے. تو اسی طرح اب جیسے فیصل, ہم فیصل ماسک لکھ دیتے ہیں, فیصل مسجد سے کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم مزید ماسک نہ لکھیں, مسجد نہ لکھیں, بس یہ بن جائے گا آئی میٹ ہم ایٹ فیصلز ماسک, ٹھیک ہے نا, یا فیصل ماسک, دونوں درست ہیں. The letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds. جہاں پر زیادہ تکرار کا لفظ ہو وہاں کا آخری ایس حذف کر دیں گے لیکن اپوسٹروفی لگے گا. آگے دیکھیں فار پیس سیک, فار پیس سیک کا مطلب ہوتا ہے امن کے لیے. اب فار پیس, اب یہاں پر سارے ایس ہسنگ ساؤنڈ ہے تو پھر آخر والا ایسے کاٹ دیں گے, اپوسٹروفی رہنے دیں گے. فار جسٹس سیک, اب یہاں پر فار جسٹس سیک یہ انہوں نے کریکٹ لکھا ہے, انہوں نے آخری حذف ایس جو ہے نا اس کا ایس بھی حذف کر دیا ہے, ایس حذف کر دیا ہے, اور جسٹس کے ساتھ جو ہے نا اپوسٹروفی لگا دی ہے, یہ درست ہے. ہاؤ ٹو شو پوزیشن آف انانیمیٹ تھنگز, اب جو غیر جاندار چیزیں ہیں, اب جاندار کے اصول ہم نے پڑھ لیا, اس کے ساتھ اپوسٹروفی پلس ایس لگتا ہے, آف بھی لگتا ہے, اور کسی بے جان چیز کو جاندار کی خصوصیات دے دیں اس کے ساتھ بھی اپوسٹروفی پلس ایس لگتا ہے. تو لیکن جن چیزوں کے ساتھ نہیں لگتا وہ یہ ہیں, اب دیکھو پوزیشن آف ان اینیمیٹ تھنگز, بے جان اشیاء کی ملکیت ظاہر کرنا. بے جان اشیاء جو ہوتی ہے ان کی اگر ملکیت ظاہر کی جائے تو کس کے ساتھ, when the possessor is a lifeless,
اور inanimate thing off is placed before this object. تو پھر ان کے درمیان آف لگاتے ہیں. legs of the table, میز کی ٹانگیں. اب یہ درست ہے، لیکن ہم یہاں پر لیگز آف دی پیشنٹ لکھیں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ پیشنٹ لیونگ تھنگ ہوتا ہے، پیشنٹ سے لے آئے گا. دا روف آف آ ہاؤس، آف آئے گا درمیان میں. دا روف آف آ ہاؤس، دا ہیٹ آف دی سن، والز آف دی ٹاؤن، شہر کی دیواریں. تو سورج کی روشنی، سورج کی حرارت، گھر کی چھت، یہ ساروں کے ساتھ ایس لگے گا. سم ٹائم بہت فارمز آف دی پوزیسو کین بی یوز، لیکن دونوں استعمال بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بوائز نیم، دا نیم آف دی بوائے، دونوں درست ہے. پاکستان فورن پالیسی، یہ بھی درست ہے. دی فورن پالیسی آف پاکستان، یہ بھی کریکٹ ہے. وومنز لائف، دا لائف آف اے وومن، یہ بھی کریکٹ ہے. دی ارتھ گریوٹی، دا گریوٹی آف ارتھ، یہ بھی درست ہے. دا گورنمنٹ ڈیسیژن، دا ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ، یہ بھی ٹھیک ہے. دا گورنمنٹس ڈیسیژن آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اپوسٹروفی پلس ایس لگے گا. There are certain well-known combinations which do not take a possessive case. The first noun is used as a sort of adjective. بعض اوقات دو اسموں کو جوڑ کر پوزیسو کیس کے بغیر لکھ دیا جاتا ہے. کیسے دیکھیں، دو مطلب کیا ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں یا ایڈجیکٹو ہوتے ہیں، تو جو ایڈجیکٹو ٹائپ ہوتی ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے، ویسے ہی لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے یہ اپوسٹروفی آف نہیں لگاتے. جیسے دا ڈور آف ہال، ہال کا دروازہ، دا ہال ڈور، ٹھیک ہے، ہال ڈور اسے لکھ دیں بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایڈجیکٹو اور یہ ایڈجیکٹو جو ہے نا، ہال ہے اس میں، ڈور جو ہے نا ناؤن ہے، ہال ڈور، ڈور کا کمرے کا دروازہ. دا ٹیبل آف ڈائننگ روم، دا ڈائننگ روم ٹیبل، کھانے کے میز کا ٹیبل، یہ درست ہے. یہ کریکٹ انگلش ہوتی چل جائے گی آپ کی. لیمپ آف دی اسٹریٹ، دا اسٹریٹ لیمپ، اس کے ساتھ اپوسٹروفی نہ لگائیں، ایسے ہی، یہ ایسے ہی دونوں لفظ مل کے ایک لفظ معنی دیں گے. دا سنک آف کچن، دا کچن سنک، اب ان کے ساتھ اپوسٹروفی نہیں لگے گا، یہ ایسے ہی دو لفظ آپس میں اکٹھے ہو کر میننگ ایک ہی سامان لگ رہیں گے، کہ جو بھی مطلب اس کا جیسے دا کچن سنک کہ کچن کا بیسن، دا سنک آف کچن، کچن، اصل اس کی ورڈنگ یہ ہے، لیکن ہم ایسے لکھیں گے تو درست ہے. تو یہ کچھ لفظ ہیں جو کٹے مل کے اس کے معنی ایک ہی بنتے ہیں. ود نیمز آف، نیم آف ٹاؤنز، اب ٹاؤنز کے نام دیکھ لیں. دا ٹرانسپورٹ آف لنڈن، لنڈن ٹرانسپورٹ آئے گا. کیتھیڈرل آف نیو یارک، نیو یارک کیتھیڈرل. لنڈن ٹرانسپورٹ لکھ دیں، نیو یارک کیتھیڈرل ایسے لکھ دیں تو یہ درست ہے. ود کنیکشن آف ٹائم، سپورٹس آف ونٹر، ونٹر سپورٹس. فیور آف سپرنگ، سپرنگ فیور. یعنی کہ یہ ورڈ جو دو آپس میں لکھے درست ہے. فوگ آف نومبر، نومبر فوگ درست ہے، نومبر فوگ لکھنا درست ہے. ڈنر آف سنڈے، سنڈے ڈنر لکھنا درست ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ اپوسٹروفی نہیں لگانی. اب آ جاتے ہیں پارٹی آف برتھ ڈے، برتھ ڈے پارٹی لکھ دیتے ہیں. ٹو انڈیکیٹ دا یوز آف کلوتھز، اکوپمنٹ، ویہیکل. اب دیکھیں شوز آف ٹینس، یہ اس کو دونوں کو ملا تو ٹینس شوز بنے گا. گراؤنڈ فٹ بال، فٹ بال گراؤنڈ بنے گا. پالش آف دی شوز، شو پالش، یعنی کہ جوتے صاف کرنے والی پالش، تو یہ شو پالش بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. کپ آف کافی، کافی کپ، یہ ایسے درست ہو جائے گا. اب آگے دیکھیں سم ویز ان وچ دیز کمبینیشن آر یوز. کچھ اب دیکھو کچھ ایسے کمبینیشن ہیں جن میں یہ کیا استعمال ہوتے ہیں، دیکھ لیں کہ جہاں پر دونوں لفظ اکٹھے مل کے ایک معنی دیتے ہیں. جیسے سیکنڈ ناؤن از دی پارٹ آف دی فرسٹ، کہ ایسا ناؤن جس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے نا پہلے پارٹ کا حصہ ہو، تو ہم ان دونوں کو ایک ساتھ لفظ کو لکھ سکتے ہیں. جیسے کالج، لائبریری. اب لائبریری کا تعلق ہمیشہ کالج سے ہے، اسکول سے ہے، یونیورسٹی سے ہے. تو کیا ہے، سیکنڈ ناؤن از دی پارٹ آف دی فرسٹ. یہ جو سیکنڈ ناؤن ہے یہ پہلے کا ہی حصہ ہے. چرچ بیل، اب چرچ بیل، ہمیشہ گھنٹی کہاں پر ہوتی ہے، چرچ میں ہوتی ہے، جو مشہور ہے گرجا گھر کی گھنٹی. گارڈن گیٹ، باغ کا دروازہ. پکچر فریم، تصویر کا فریم. The first noun can indicate the place of the second، کہ کوئی ایسی مطلب ناؤن جو سیکنڈ ناؤن کی جگہ کو ظاہر کرے. جیسے کہ سٹی، اسٹریٹ. اب گلی ہے لیکن پتہ نہیں کون سی گلی ہے. سٹی ہے تو سٹی کی اسٹریٹ، یعنی کہ سٹی کی گلی ہے. کارنر، شاپ. اب کارنر پہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے، شاپ ہے. کنٹری لین اور اسٹریٹ مارکیٹ. تو یہاں پر کیا آ جائے گا، یہ سارے
وہ ناؤن جو پہلا ناؤن جو دوسرے کو کیا کرے کہ اس کی جگہ کو ظاہر کرے، اور یہاں پر جو دوسرا ناؤن ہے جو پہلے سے وابستہ ہو۔ نمبر 3 the first noun can indicate the time of the second۔ اب پہلا ناؤن دوسرے ناؤن کے وقت کو بتاتا ہے، جیسے سمر کیا ہوتا ہے؟ سمر ہالیڈے، اب ہالیڈے سمر ہالیڈے ہوتی ہیں۔ سنڈے کیا ہوتا ہے؟ سنڈے کا ہمیشہ پیپر آتا ہے، اخبار۔ نومبر کیا ہوتی ہے؟ نومبر میں ہمیشہ فوگ ہوتی ہے۔ سپرنگ کیا ہوتا ہے؟ فلاور ہمیشہ کھلتے ہیں۔ The first noun can state the material of the which the second is made۔ کہ پہلا ناؤن ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسرا جس سے بنتا ہے، تو پھر اس کی اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں، جیسے سٹیل ڈور، روپ لیڈر رسیوں کی سیڑھی، سٹیل کا دروازہ، گولڈ میڈل سونے کا تمغہ۔ اب میڈل آف گولڈ نہیں لکھیں گے، گولڈ میڈل، یہ درست ہے، یہ کیونکہ جو دوسرا حصہ ہے وہ پہلے کو کیا کرتا ہے؟ پہلے سے بنتا ہے۔ سٹون وال، اب دیوار ہے، پتھر کی دیوار۔ The first noun also can state the power fuel used to operate the second۔ کہ سیکنڈ کو چلانے کے لیے جو پہلا ناؤن استعمال ہوگا وہ بھی یہ کیا کہا؟ بغیر آف کے استعمال ہوگا، ان کو اکٹھے استعمال کریں گے۔ جیسے گیس فائر، آگ جلانے کے لیے گیس استعمال ہوتی ہے۔ پیٹرول انجن، انجن چلانے کے لیے پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ آئل سٹو، کہ چولہے کو چلانے کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے، جو آئل والا چولہا ہوتا ہے۔ The first word can indicate the purpose of second۔ اب سیکنڈ کا مقصد بیان کرنے کے لیے جو فرسٹ ہوتا ہے ورڈ ہے وہ لگا دیتے ہیں، جیسے کافی کپ، ریڈنگ میپ، لیمپ، نوٹس بورڈ، چیس بورڈ، فٹ بال گراؤنڈ۔ Work areas such as a factory, farm and mine can be preceded by the name of article produced۔ اب دیکھیں کہ کچھ جہاں پر ایسا ایریا جہاں پر فیکٹری ہو، فارم ہو یا مائنز وغیرہ ہو جہاں پر کان کنی کی جاتی ہے، کین بی پریسیڈڈ، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے بائی دا نیم آف آرٹیکل پروڈیوس، جو سا آرٹیکل پروڈیوس کیا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے فش فارم، اب فارم ہے اس کے ساتھ کون سا فارم ہے بھائی؟ فش کا فارم ہے، اینیمل فارم ہے۔ گولڈ مائن، مائن ہے کس چیز کی ہے؟ گولڈ کی ہے یا کوئل کی ہے، کس چیز کی ہے؟ اس کے ساتھ وہ لفظ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ اب ریگ ہے، ریگ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئل ریگ، تو یہاں پر آئل ریگ آئے گا، تو ریگ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آئل کا ہوتا ہے، اس کا آرٹیکل اس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ In these compound the first word gives information about the second۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ معلومات ہے جو کس کے بارے میں دیتی ہے؟ سیکنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سیکنڈ کا مقصد ہے بعد والا جو ہے نا اس کی ظاہر کرتے ہیں کس لیے ہے۔ It is like an adjective، it can say the following things about the second۔ یعنی کہ یہ وہ لفظ ہیں جو بعد والے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ اب کپ لکھا ہوا ہے، کسی کا کپ ہے؟ کافی کپ۔ لیمپ ہے، کسی کا لیمپ ہے؟ ریڈنگ لیمپ ہے۔ پہ اوپنر ہے، کسی کا ہے؟ ٹین اوپنر ہے۔ اس طرح کسی مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ کٹھے لکھ سکتے ہیں، کسی شے سے متعلق ظاہر کرنے کے لیے واٹ از اباؤٹ، جیسے سٹوری ہے، کون سی سٹوری ہے؟ ڈیٹیکٹیو سٹوری ہے۔ بل ہے، کس چیز کا بل ہے؟ الیکٹرک بل ہے یا ٹیلی فونک بل ہے، گیس بل ہے۔ واٹ اٹ از اے پارٹ آف، کس چیز کا حصہ ہو؟ شاپ، ونڈو۔ کالج، لائبریری۔ اب دیکھو لائبریری ہے، ہمیں نہیں پتا کسی کی، کالج کی ہے۔ ونڈو کسی کی ہوتی ہے؟ شاپ کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح شاپ کی ونڈو، کالج کی لائبریری ہمیں بتاتا ہے کہ پہلا جو لفظ ہے وہ ہمیں دوسرے کے بارے میں ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے۔ ویئر اٹ از، کہاں واقع ہے؟ اب اسٹریٹ ہے، سٹی کی کیا ہے؟ اسٹریٹ ہے۔ کنٹری کی لین، گلیاں۔ کارنر شاپ۔ وین اٹ از، کب یہ واقعہ ہوا؟ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سمر ہالیڈیز، گرمی کی چھٹیاں۔ سنڈے پیپر، سنڈے کا پیپر۔ واٹ اٹ از میڈ آف، کسی شے سے، کس شے سے بنا؟ دیکھو سٹیل ڈور، سٹون وال، وال اور ڈور، اب دیکھو وال سٹون سے بنتی ہے، سٹیل ڈور جو ہے نا سٹیل سے بنا ہوا ہے، اور روپ لیڈر جو سیڑھی ہے وہ رسی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ کس شے سے بنا ہوا ہے؟ تو پھر آپ نے لکھنا ہے واٹ اٹ پروڈیوس، یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اب دیکھو فش فارم، فارم کیا پیدا کرتی ہے؟ مچھلیاں پیدا کرتی ہیں۔ کار فیکٹری، فیکٹری کیا پیدا کرتی ہے؟ کار پیدا کر رہی ہے، بنا رہی ہے۔ واٹ پاور فیول اٹ یوز، یہ کس قسم کا فیول استعمال کرتا ہے؟ اب دیکھو فائر استعمال کرتی ہے گیس، انجن استعمال کرتا ہے پیٹرول، سٹو استعمال کرتا ہے آئل۔